ہارون صاحب، یہ رانا ثناء اللہ نے فوراً بیان دیا عمران خان کی تقریر کے بعد کہ یہ بڑا جھوٹا ہے عمران خان، اس نے ہم پہ کیسز بنوائے. تو یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں رانا صاحب؟ اور رانا صاحب بہت غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے، ٹریفک کے حادثے میں کسی کوئی آدمی کو چوٹ لگ جائے نا، موٹر سائیکل سے گر پڑے، کسی کار سے ٹکر ہو جائے اور اس کا خون بہ رہا، قصور بھی ہو اس کا، پھر بھی اس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا. وہ اس کا خون بہ رہا ہے، کچھ ہمدردی ہونی چاہیے. وہ اس معاشرے کی ساخت کو نہیں سمجھتے رانا صاحب. وہ کہہ رہے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں اس کو 4 گولیاں نہیں لگی. بٹ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں گولیاں نہیں لگی، ان کو 4 لگی. اور عمران خان تو نہیں کہہ رہا، ایک چھو کے گزر گئی ہے. اور ایک گولی ایسی لگی ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا آگے ان کی رگ کو لگ جاتی تو 20 منٹ بعد اللہ میں ڈیتھ نہ کرے ڈیتھ ہو جاتی. وہ تو اللہ نے بچایا. دیکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ کل بھی بتایا تھا، میں اس کو دہراتا ہوں کہ قدرت کی منشا کس طرح کام کرتی ہے. میں گیا ان کے پاس، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے بخار تھا، تو ڈیٹیل میں ممکن ہے مجھ سے کچھ، لیکن واقعہ مجھے ٹھیک یاد ہے. ڈیٹیل میں ممکن ہے کوئی فکرہ کوٹ کرنے میں غلطی ہو جائے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا مجھے تو بخار ہے. میں گیا تو انہوں نے وہ ورزش کر رہے تھے خان صاحب. میں نے کہا یار آپ کو تو بخار تھا تو ورزش کر رہے ہیں کہ بھائی بخار معمولی سا بخار ہے، ورزش کروں گے تو اتر جائے گا. یہ بہت سے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اس وقت ایکسرسائز کریں تو اتر سکتا ہے. اور وہ تو ایکچولی پھر انہوں نے مجھے کہا میں تمہیں ایک ورزش بتاتا ہوں، ٹانگوں کی ورزش ہے، ٹانگیں لوہے جیسی ہو جاتی ہیں. آپ نے کی؟ اچھا نہیں، میں تو کہا بھائی میں تو واک کرتا ہوں اور میں ویسے ہی تھکا ہوا تھا. میں نے کہا یار میں یہ صوفے پہ بیٹھا نا، بلکہ ٹیک لگا کے میں کتاب پڑھتا ہوں، آپ ورزش میں تو واک کرتا ہوں. میں تو اس طرح کی ورزش نہیں کر سکتا، میں کر بھی نہیں سکتا اس طرح کی ورزش. وہ تو جو آدمی ساری عمر کرتا رہا وہی کر سکتا. ظاہر ہے. اچھا، اب یہ جو ٹانگیں اس کی مضبوط تھیں، ہاں، تو خون کم بہا، نقصان کم پہنچا. اب یہ کب سے قدرت کا منصوبہ ہے؟ یعنی وہ تو دیکھیں نا، کچھ چیزیں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لکھ رکھی ہیں، وہ ویسے ہی ہونی، وہ نہیں بدلتی. آپ کچھ بدل سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں، آپ بار بار یہ پوائنٹ کر رہے ہیں کہ قدرت جو ہے وہ عمران خان کی فیور میں جا رہی ہے. دیکھیں نا، آپ کے لیے، ہر انسان کے لیے جو مقدر میں لکھ رکھا ہے وہ تو ہو کے رہے نا. کچھ چیزیں مقدر ہیں، یعنی یہ مقدر نہیں آپ نماز پڑھیں گے یہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو بتا دیا کہ اب آپ مرضی ہے پڑھیں، مرضی ہے نہ پڑھیں. وہ مولانا معین حسن اصلاحی نے اپنے استاد سے پوچھا، حمید الدین فرائی تھے، وہ بڑے عالم تھے قرآن. جی یہ ربط بین الآیات کا تصور انہی نے اجاگر کیا جس کو مان لیا دنیا، اہل علم تسلیم کر لیا. انہوں نے کہا جی استاد گرامی ان کی پائنتی پہ جا کے بیٹھ گئے اور بڑے الجھا ہوا ذہن تھا. کہنے لگے یہ جب اللہ کو پہلے ہی پتا ہے ہونا ہے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی پتہ اپنے علم کی بنیاد پر ہے. تو وہ کہتے ہیں میری تشفی ہو گئی. لیکن آپ کہتے ہیں نا اللہ سے تقدیریں بنانے والے میری تقدیر بدل دے. یہ ایک دعا سکھائی جاتی ہے کہ یا اللہ جو میرے مقدر میں غلطیاں گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ مجھ سے سرزد نہ ہو، مجھے بچا لے. تو یہ شعور بھی تو انسان کو بخشا گیا ہے نا کہ وہ بچ جائے. لیکن کچھ چیزیں طے ہیں، وہ ویسے ہی. آپ کا پروفیشن طے ہے، آپ کی شکل و صورت طے ہے، آپ کی شادی طے ہے، آپ کی اولاد طے ہے، اس میں تو آپ تبدیلی خود تو نہیں کر سکتے. ہارون صاحب، ویسے ہماری ہسٹری ہے کہ ایسی چیزوں کا، ایسے جو بڑے واقعات ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا. اب یہ دیکھیے نا، بے نظیر بھٹو جب آئی تھیں 18 اکتوبر 2007 کو حملہ ہوا کارساز میں، 150 لوگ مارے گئے اور بہت 700 لوگوں کو شاید اس پہ گولی لگی تھی. دیکھو نا جی، حکومت چونکہ یہ طے کر آج تک کہ وہ بھائی اس کی جان کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں تھی. اور قاتل متحرک تھے اور بچانے والے وہ کیا فارسی، اگرچہ اس موضوع سے تعلق نہیں ہے، وہ فارسی کا کیا محاورہ ہے، کتے اپنا جو ہے کھلے ہوئے ہیں، پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو غالباً شادی کا مصرع بھی ہے یہ. تو گزارش یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا، اس وقت اگر عمران خان کے لیے حفاظتی انتظامات نہیں کرتے، جو آج تو شوکت خانوں میں مریضوں کو بھی داخلے میں مشکل پیش آئی تھوڑی بہت، فیلئر ہو جاتا ہے، کوشش کے باوجود بھی ہو جاتا ہے. تو درجنوں کی تعداد میں. اچھا دیکھیے جی، دوسری بھی امکانات ہیں اس میں. انڈائریکٹلی انڈیا ملوث ہو، آپ ملوث ہو، وہ تو جشن منا رہے ہیں، وہ تو بڑے خوش ہیں پاکستانی عوام اور فوج میں تصادم ہو، افراتفری، نفرت پھیلے، عدم استحکام ہو. اس بات کو کچھ ریلائز کیا خان صاحب نے بھی، ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی. انہوں نے کہا اب دیکھیے نا، بیانات رانا صلی اللہ تو سوچ سمجھ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں نا. اب جو جھوٹا آدمی ہے شیریں مزاری صاحب نے جو بیان دیا وہ بھی غیر متعدد بیان دیا. نہیں، وہ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں جھوٹا ہے، وہ تو پھر لوگ کہیں گے کہ وہ کیا سچے ہیں سارے جو بیانات دیتے رہتے ہیں؟ نہیں، وہ صرف پی ٹی آئی میں بھی لوگ ہیں، انہیں چاہیے شیریں مزاری صاحب، شیریں مزاری پڑھی لکھی بہت ہے،
اور کوئی ان میں برائی خرابی نہیں ہے، غصے میں بیان لیکن وہ مثلاً ایک آرمی افسر کے بارے میں مجھے کہنے لگی کہ وہ بہت پرانی بات ہے کہ امریکی ایجنٹ ہے. اچھا. معلوم ہوا کہ اس نے ان کے ساتھ ملاقات سے انکار. آخر ساری بحث کے بعد میں نے کہا میں تو انہیں پرسنلی جانتا ہوں. تو کہنے لگی کہ وہ مجھ سے ملاقات سے اس نے کیوں انکار کیا. تو میں نے کہا بھائی یہ تو ایک بات ہوئی نا، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا انکار. اس کی ڈیوٹی تھی کہ آپ سے ملتا، اس کی ذمہ داری کی نوعیت ایسی تھی، یعنی اسے ملنا چاہیے تھا. تو جذباتی ہو جاتی ہیں. ویسے ان میں کوئی یہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی خرابی نہیں ہے. اور اسی طرح وہ چوہان جو ہیں، کیا نام ہے، فیاض چوہان کا کیا کام ہے اس پہ بیان دینا؟ بیان اس پہ متعلقہ لوگ دیں. فواد صاحب نے بھی جو بیان دیا کیونکہ وہ نہیں دینا چاہیے. بہت تلخی زیادہ ہو گئی ہے اس وقت. اور بس جب آپ سچویشن اتنی خراب ہو اسی وقت تو زیادہ تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. جب معاملات بگڑ جائیں تو اسی وقت زیادہ تحمل چاہیے نا. عام حالات میں تو بے احتیاطی ہو جائے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا. لیکن ہارون صاحب جو اوور آل ڈائریکشن ہے ہمارے ملک میں سیاست کی، دیکھیے یہ کہنا کہ ماضی میں یہ نہیں ہوتا، لیاقت علی خان کا نہیں ہوا، بے نظیر کا نہیں ہوا، کہ یہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن زور اس پہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہم تفتیش کرا کے رہیں گے جائز، اور اب معاملہ ٹھیک ہوں. کوشش سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں نا، مایوسی سے تو نہیں ہو سکتی، ایفرٹ سے ہو سکتی ہیں. تو ہارون صاحب اب جو اوور آل ڈائریکشن ہے وہ تو آپ جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ قدرت عمران خان کو فیور کرتی نظر آتی ہے. 35 ضمنی الیکشن ہوئے اس معاملے میں. دیکھیے وہ تو اصل میں آدمی خوش قسمت ہے یا نہیں ہے وہ تو اس کے انجام پہ منحصر ہے کہ آخر کار کیا ہوگا. نوابزادہ نصر اللہ خان دنیا سے کس طرح اٹھے، وہ ہمیشہ ویسے یہ کہتے تھے، یہ فکرہ وہی کہتے تھے. اصل بات یہ کہ آدمی کا انجام بخیر ہو، انجام بخیر ہو. لیکن یہ کہ اس معاملے میں تو قدرت اس کی مددگار ہے. لوگوں کے دلوں میں بھائی ایسی اس کی وابستگی الفت. اپریل سے اب تک 35 ضمنی الیکشن، 28 پی ٹی آئی جیت چکی ہے، 5 پی ایم ایل این اور 2 پیپلز پارٹی، 1 ایم کیو ایم، وہ بھی اس کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا. اور اے این پی اور جے یو آئی نے کوئی سیٹ نہیں جیتی. تو اوور آل جو پالیٹکس ہے اس میں تو عمران خان کی فیور میں اس وقت فضا لگتی ہے. آپ کے خیال میں اس واقعے کے بعد کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ان کی ہمدردی کی لہر اٹھے گی، زیادہ ہوگی، صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں اٹھے گی، عالم اسلام میں اٹھے گی. اور وہ عالم اسلام تو اس کو دیکھتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے توہین رسالت پہ یہ موقف اختیار کیا تھا. دیکھیے اس نے کہا یاسین ملک نے کہ وہ بیک ان 2005-06 کہ جی اپنا 2005 کا شروع تھا میرا خیال ہے، یا مئی جون تھا، مئی جون ہوگا کہ یا 2004 تھا. انہوں نے کہا ہو از دا موسٹ، 3-4 جرنلسٹ تھے اسلام آباد کلب میں، ہو از دا موسٹ پاپولر پاکستانی لیڈر ان آکوپائڈ کشمیر. سب نے کہا کہ نواز شریف ہوگا، یہ ہوگا فلاں. کسی نے عمران خان، اس نے کہا عمران خان ہے. ابھی بھی محبوبہ مفتی کا بیان آیا ہے، اسی لیے دیا ہے نا، اس لیے اس نے کہا کیسے، اس نے کہا لوگ ایک پاپولر مضبوط لیڈر پاکستان میں، کشمیری پاکستان میں ایک طاقتور لیڈر چاہتے ہیں. اچھا عمران خان کا کشمیر پہ کوئی کلیئرٹی نہیں تھی، مگر وقت کے ساتھ کلیئرٹی ہوتی گئی. حکومت میں آنے سے پہلے وہ کلیئر ہو چکا تھا، اور جب حکومت میں آیا اور معاملات کو اس کو پورا یعنی ادراک ہوا، معلومات ملے، تو آپ کو پتا ہے اس نے ڈٹ کے ان کا ساتھ. اور بالا کوٹ پہ جب وہ اٹیک ہوا تو انہوں نے بہت انسسٹ کیا کہ ہمیں اگلے روز فوراً اس کا جواب. حکمرانوں والا ایک وصف ضرور ہے، معاملہ فہمی. تو میں آپ کو پتا ہے کہ ان کا زیادہ قائل نہیں ہوں ان کی مردم شناسی کا. وہ کرائسس میں اس کا ذہن کام کرنے لگتا ہے، عجیب آدمی ہے، بولڈ بھی. عام حالات میں بولڈ تو ہے ہی، عام حالات میں وہ پرفارم کرے یا نہ کرے، جیسے ہی کرائسس آتا ہے اس کا ذہن زیادہ کام کرنے لگتا ہے. یہ بھی ایک خداداد صلاحیت ہے، یہ لیڈر میں یہی خوبی ہوتی ہے. اور لوگ ویسے بھی جنرلی لوگ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بزدل یا کمزور شخصیت کا آدمی نہ ہو، اور لالچی نہ ہو. جڑے لوگ چاہتے ہیں ان کے لیڈر میں علم ہو، کردار ہو، بہادر آدمی ہو. ٹھیک ہے نا. مولانا مودودی نے کہا تھا، آج عجیب بات ہے، ان کی کئی باتیں یاد آئیں. مولانا مودودی نے کہا تھا یہ دنیا بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں بنی ہے. اور اسٹریٹجی کے بارے میں جو جملہ انہوں نے کہا وہ آب زر سے لکھنے کا قابل ہے کہ دریا اپنا رخ تبدیل کر لیا کرتے ہیں اور چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی. حالات کو تو وہ تو تقدیر الہی ہے، حالات کو تو آگے بڑھنا ہے، ایک جگہ تو چیزوں کو جمے نہیں رہنا.